پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پاڑا چنار میں مرکزی ہسپتال میں ادویات اور مناسب سہولیات کی عدم دستیابی اور علاقے میں کشیدگی کے باعث ایمرجنسی کی صورت میں صوبے کے بڑے ہسپتالوں تک نہ پہنچ پانے کے باعث اب تک کم از کم 6 بچوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ضلع کرم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق ان بچوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پاڑا چنار سے بہتر علاج معالجے کے لیے پشاور کے بڑے ہسپتالوں میں ریفر کیا گیا تھا، لیکن سیکیورٹی صورتحال کی خرابی کے باعث پشاور پاڑا چنار روڈ پر آمد و رفت بند ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 12 اکتوبر کو اپر کرم کے علاقے کونج علی زئی میں مسافر ویگن قافلے پر حملے کے نتیجے میں متعدد افراد کی ہلاکت کے بعد سے پاڑا چنار پشاور روڈ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے اور مقامی افراد کے مطابق علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء، تیل اور ادویات کی قلت کے خدشات بھی جنم لے رہے ہیں۔ کوہاٹ کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق پیر کے روز سڑک کھلوانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد بھی حاصل کی گئی، مگر اسی دوران شدت پسندوں کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کر دیا گیا اور نتیجے میں 2 FC اہلکاروں کی ہلاکت ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال پاڑا چنار کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید میر حسن جان کے مطابق سڑک کی بندش کے باعث ہلاک ہونے والے بچوں میں ایک کم عمر بچی الوا بھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق الوا کو سینے کے شدید انفیکشن کا سامنا تھا اور انہیں فوری طور پر وینٹیلیٹر پر منتقل کرنے کی ضرورت تھی۔ الوا کے ماموں ذوالفقار علی نے BBC کو بتایا کہ ایک جانب الوا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں اور دوسری طرف الوا کے رشتہ دار ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ الوا کو پشاور منتقل کیا جا سکے، مگر تمام کوششیں بے سود گئیں۔ ذوالفقار علی نے بتایا کہ انہیں وہ لمحہ کبھی نہیں بھولے گا جب رات گئے ڈاکٹروں نے بتایا کہ الوا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جن دیگر بچوں کی اموات ہوئی ان میں قبل از وقت پیدائش والے بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک ایسا بچہ بھی تھا جسے پشاور برن یونٹ میں ریفر کیا گیا تھا۔ پاڑا چنار کے ایک پسماندہ دیہات زیڑان کے 6 سالہ شاہ سید کے چچا نے BBC کو بتایا کہ ان کا بھتیجا گھر میں کھیلتے ہوئے حادثاتی طور پر جل گیا تھا، جس کو فوراً ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے فی الفور بچے کو طبی امداد تو فراہم کی، لیکن ساتھ ہی اسے فوری طور پر پشاور کے ہسپتال میں برن یونٹ ریفر کر دیا۔ راستوں کی بندش کے باعث وہ بھی ہسپتال نہیں پہنچ سکے۔ بچے کے ایک اور رشتہ دار سید سکلین نے BBC کو بتایا کہ شاہ سید کی فیملی نے انہیں پشاور پہنچانے کی بہت کوشش کی۔ ہم نے مختلف ایمبولینس سروسز سے رابطہ کیا، ہم نے ریڈ کریسنٹ والوں سے رابطہ کیا کہ چونکہ بچہ بہت زخمی ہے اور اگر یہ اسلام آباد یا پشاور یا پنڈی والی سائڈ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے بچ جاتی، لیکن ایمبولینس والے انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی کا مسئلہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی جو ہے وہ لوگ فائرنگ کریں۔ اب بھی پاڑا چنار کے اسپتال میں بہت سے ایسے مریض موجود ہیں جنہیں بہتر طبی سہولیات کی ضرورت ہے، مگر نہ تو اس وقت انہیں دوسرے شہروں تک لے جایا جا سکتا ہے اور راستے کی یہ بندش دوسرے شہروں سے پاڑا چنار تک ضروری ادویات پہنچانے میں بھی دشواری کی وجہ بن رہی ہے۔ میرے والد صاحب کو بدھ کے دن ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور 5 دنوں سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ادویات کی عدم دستیابی اور مریض کی کریٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹرز نے پشاور ریفر کیا ہے۔ مریضوں کو انیشل ٹریٹمنٹ دینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خاص کر ہارٹ پیشنٹ جو انیشل ایس کے انجیکشن لگتا ہے وہ بھی پورے اپر کرم میں صرف 2 ہی رہ گئے تھے اور وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ راستے کی بندش مقامی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ علاقے میں خورد و نوش کی قلت کا خطرہ ہے اور فیول کی کمی کے باعث مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ جو کاروبار ہے، تعلیمی ادارے ہیں، صحتی مراکز ہے، سب بند ہے کیونکہ پیٹرول کی دستیابی بالکل صفر ہے۔ مریضوں کو کھانا تک نہیں مل رہا ہے، LPG جو سلنڈر ہے، تندور وغیرہ بند ہے، ہوٹل بند ہے اور دکانیں سارے بند ہیں۔ ضلع کرم مخصوص اہمیت کا حامل خطہ ہے۔ ضلع کرم پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ترین ہے اور یہ افغانستان میں خوست، پکتیا، لوگر اور ننگرہار جیسے صوبوں کی سرحد پر بھی واقع ہے، جو شیعہ مخالف شدت پسند تنظیموں، داعش اور تحریک طالبان کا گڑھ ہے۔ پاڑا چنار پاکستان کے دیگر علاقوں سے صرف ایک سڑک کے راستے جڑا ہوا ہے جو لوور کرم میں صدہ کے علاقے سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ سنی اکثریت آبادی پر مشتمل ہے۔
रवां साल अगस्त के महीने में जिला कुरम में एक बार फिर शुरू होने वाले फिरका वाराना फसादात के दौरान कम से कम 43 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए, तो साथ ही साथ 6 रोज तक इलाके के बासियों का राबता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता रहा। जिला कुरम में एक पुराना तनाज़ा जमीन की मलकियत का है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अंग्रेज दौरे हुकूमत के दौरान 1890 की दहाई में उस कबायली इलाके को बाकायदा तौर पर आबाद किया गया और उसके बाद यहाँ जमीनों की तकसीम शुरू हुई। ये वही जमीनें हैं जिनकी मलकियत पर आज इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि हर चंद माह बाद दर्जनों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुरम के ज्यादातर इलाकों में लैंड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लैंड रिकॉर्ड ना होने की वजह से जिले में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कबाइल और अफराद जमीन के टुकड़ों की मलकियत के दावेदार हैं। कुरम में फिरका वाराना और जमीन की वजह से कबाइल के दरमियान होने वाले फसादात की तारीख तो पुरानी है, मगर अब जिला इंतजामिया के मुताबिक ग्रैंड जुर्गे ने हालात को मामूल पर लाने और मसले का हल तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं।